اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں تحصیل کلور سیداں کے شہر دبیرن کلاں میں خان ہاؤس پر، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ خطہ پٹوار کے معروف ریسلر طلحہ احمد خان صاحب، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ماشاءاللہ وہ مقامی سطح سے لے کر اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ پنجاب کی سطح تک ریسلنگ کے حوالے سے اپنا نام پیدا کر چکے ہیں. آج ہم وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو ریسلنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا، آپ اس میدان میں کیسے آئے، اور آپ کو اس طرف راغب کرنے میں سب سے زیادہ کردار کس نے ادا کیا ہے. تو اسی والے سے ان سے بات چیت کریں گے. محترم طلحہ احمد خان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ریسلنگ کے شعبے میں آپ نے قدم کیسے رکھا، کس کو فالو کر کے آپ نے رکھا، اور اس طرف راغب کرنے میں آپ کو اس طرف اس فیلڈ میں لانے میں سب سے زیادہ کردار کس نے ادا کیا؟ دراصل کالج کے دور سے جو ہے مجھے ایکسرسائز جم وغیرہ کا شوق تھا شروع سے. جی. تو جم میں سے ہی مجھے شوق پڑا. پہلے سٹارٹ میں مجھے باکسنگ کا شوق پڑا. جی. باکسنگ کا تھوڑا ٹائم میں نے باکسنگ کو دیا، پر وہ میں زیادہ تر نہیں کر سکا. جی. پھر آگے جا کے میں نے یہ میٹ ریسلنگ اس کو بولتے ہیں، جی. جو میں نے سٹارٹ کی مکمل کبڈی کلب کا نام ہے ٹیکسلا میں. جی. وہاں سے میرا سٹارٹ ہے. جی. اور وہاں سے میں نے سٹارٹ کر کے پہلے لوکل واکینٹ میں لوکل مقابلہ ایک جیتا. پھر اسلام آباد میں آ کے میں نے مقابلہ جیتا. پھر وہاں سے گجرانوالا میں نے مقابلہ جیتا. اور پھر میں نے انڈر یونین آل پنجاب کا کمپٹیشن میں نے 2017 میں جیتا. ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. مطلب آپ ہمارا فخر ہے، آپ خطہ پٹوار کے لیے فخر ہے. مطلب یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا اسکول کے زمانے میں بھی کبھی کبھار کچھ شوقیہ طور پر آپ کسی لڑکے سے، کسی دوست سے کوئی تھوڑا سا زور آزمائی کرتے تھے؟ نہیں، اسکول کے دور میں تو بالکل نہیں، کیونکہ میں جو ہے ایک سمپل اور شریف قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. جی. یہ کالج کے دور سے میں نے سٹارٹ کیا، اور سب کچھ جو ہے کالج کے دور سے سٹارٹ کیا. طلحہ احمد خان صاحب، ریسلنگ اس شعبے میں آپ کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد، ان کا نام ہے ملک نعمان. جی. جو کہ وقتی تو ٹیکسلا کے رہائشی ہیں، پر ان کا بیک گراؤنڈ ڈسکا کا ہے. جی. طلحہ احمد خان صاحب، پہلی بار آپ نے کس جگہ پر اور کس پہلوان کے ساتھ آپ نے زور آزمائی کی تھی؟ پہلی جگہ پہ ہمارے کلب میں ہی جو ہے ایک چھوٹا سا ایک کمپٹیشن ہوا تھا. جی. اس میں میرا ایک دوست ہے، اس کا میں نام بتاؤں گا، محمود نام ہے اس کا. جی. اور میرا اور اس کا مقابلہ تھا، اور پہلا کمپٹیشن تھا یہ میرا، جو مطلب کہہ لیں کہ آفیشیل پہ چھوٹے لیول پہ تھا، پر کمپٹیشن تھا میرا. جی. تو میں نے اس کے ساتھ وہ پہلی ریسلنگ، محمود جو ہے میرا دوست تھا، میرا کلاس فیلو بھی تھا، اس کے ساتھ مطلب میری پہلی فائٹ ہوئی تھی. جی. طلحہ احمد خان صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی بھی شعبہ ہے اس میں پریکٹس والی جگہ ہوتی ہے، وہ اس میں مین کردار ہوتا ہے، استاد کا مین کردار ہوتا ہے. تو آپ نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو پریکٹس کے حوالے سے اور اس طرح کی جو رہنمائی آپ کہاں سے لیتے رہے؟ پریکٹس کے حوالے سے یہ کہ رہنمائی تو میرے دو جو کوچ تھے ملک نعمان صاحب، ان نے ڈائٹ وغیرہ ایوری تھنگ سب پلان. باقی جو میرے ٹرینر تھے جم میں، جی، ان کا نام تھا زاہد. جی. زاہد اسلم قریشی. تو کچھ رہنمائی وہ کر دیتے تھے، کچھ رہنمائی میرے جو کوچ ملک نعمان تھے کبڈی کلب میں، اور لالا رخ جم میں زاہد اسلم قریشی صاحب ہیں، جو میری ایکسرسائز اور یہ سب معاملات دیکھتے تھے. تو طلحہ احمد خان صاحب، جب آپ نے ریسلنگ شروع کی، پریکٹس وغیرہ شروع کی، ایک دو مقابلوں میں حصہ لیا، جب آس پاس کے لوگوں کو، خاندان والوں کو، ساتھیوں دوستوں کو پتہ چلا کہ ہمارا ساتھی ریسلنگ کے میدان میں ایک اہم مقام حاصل کرنے جا رہا ہے، کیا کبھی شوقیہ جو مقامی سطح پر ہوتے ہیں، شوقیہ طور پر بھی آپ کبھی کسی سے کچھ ریسلنگ وغیرہ کی؟ دراصل شوقیہ طور پہ تو کی، پر ایسے کبھی کسی سے بے مقصد جھگڑا نہیں کیا. جی. بس یہ ہے کہ ٹائٹل وغیرہ کے لیے ہم لڑتے ہیں، اور فائٹ وغیرہ جتنی ہوئی ٹائٹل کے لیے ہوئی. اور ہمارے یہاں پہ خاندان میں ایسا ہے کہ آپ وقتی تو مطلب جب تک آپ کھیل رہے نا، آپ کی اسٹرگلنگ چل رہی ہے، آپ کو جیت نہیں رہے، تب تک ہر انسان آپ کو بولتا ہے کہ یہ فضول کام ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے.
اور جب آپ کچھ جیت جاتے ہیں جی تب وہ آپ کو خالی کیا بولیں گے مبارکباد ہو، آپ ہمارا فخر ہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے انسان کی کتنے سال کی محنت ہے، کتنی اسٹرگل ہے، کتنا مطلب اس نے مشکل وقت گزارا ہے. طلع احمد خان صاحب یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو ریسلر ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، وہ لڑتا جلتا ہے. بالکل. کیا چھوٹے بچپن میں بھائیوں سے، کزن وغیرہ سے کوئی اس طرح کے ہاتھاپائی ہوتی تھی جس میں یہ کوئی شبہ پڑتا تھا گھر والوں کو کہ یار ہمارا بیٹا کوئی اس طرح کا نام پیدا کرے گا، اس طرح کی فیلڈ میں جائے گا؟ دراصل بچپن میں تو کھیلتے ہوئے بہت سی مطلب ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچپن ہوتا ہے اس میں اتنا تو نہیں ہوتا. جی بہرحال میں یہ گیم میں نے سٹارٹ بھی کی جب، تو میرے والد صاحب نے اتنی کوئی امپورٹنس نہیں دی اس بات کو کہ بھائی ان نے مطلب گیم سٹارٹ کر دی یا ایسا کچھ. میرا ایک دو میری فائٹس ہوئی جس میں اس میرے ساتھ میں 2016 میں فائٹ ہوئی میری. جی تو والد صاحب نے مجھے بس اتنا ہی بولا کہ بس میں جا رہا تھا فائٹ کے لیے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیسٹ آف لک بس. جی اس سے زیادہ ان نے بھی امپورٹنس نہیں دی اس بات کو کہ واقعی مطلب کچھ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی ایکسرسائز و فائٹ وغیرہ کوئی کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے کہ اس معاملات میں والد صاحب نے مطلب امپورٹنس نہیں، مطلب جو مین چیز ہوتی ہے آپ کو ایک ایتھلیٹ جو ہوتا ہے نا، جی ایتھلیٹ بنتا نہیں ہے، یہ پیدا ہوتا ہے. ایتھلیٹ آپ کہہ لیں کہ یہ بچپن سے ہی شروع سے ہی اس کی ایک لائن ہوتی ہے، مائنڈ ہوتا ہے ایک بار، وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کب جا کے شروع کرتا ہے. اور ایتھلیٹ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہی ایتھلیٹ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کھیل کو 2 دہائیاں دیتا ہے. 2 دہائیوں سے مراد 15 سے 25 سال، 25 سے 35 سال، 35 سال تب جا یہ جو اس کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. جی جی اس گولڈن پیریڈ میں اگر وہ یہ 20 سال اپنے گیم کو دیتا ہے تو وہ ٹاپ ناچ پلیئر ہوتا ہے، وہ ایتھلیٹ انبیٹیبل ہوتا ہے. طلع احمد خان صاحب، آپ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ رشتے واہ بنے. تو رشتے واہ کیسے بنے اور وہ کتنے مقابلے میں حصہ لے کر، کتنے مقابلے جیت کر آپ رشتے واہ کہلانے کے قابل ہوئے؟ دراصل ہماری فائٹ رستم میں واقع ہوئی تھی 2016 میں، جی جی آئی تھنک 10ویں یا 11ویں مہینے میں. جی تو تب ہماری لوکل سطح پہ فائٹس ہوتی تھی، مختلف پرائیویٹ فیڈریشنز بھی ہیں جی. اور اس طرح کر کے. تو وہاں پر ہمارے مقابلے وغیرہ ہوئے جس میں تقریباً میری جو فائٹس تھی وہ 3 سے 4 فائٹس تھی، جی جس کے بعد میں نے رستم میں واہ کا ٹائٹل جیتا. جی جی اس کے بعد اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں ٹرائل ہو رہے تھے جی جی جو الگ ٹائٹل کے لیے تھا، وہاں پر بھی تقریباً 7 سے 8 فائٹس وہاں پہ ہوئی. جی اس کے بعد وہاں سے میں نے جو ہمارے کوچ تھے وہ ڈسکے کے تھے، لاہور کے قریب ایک گاؤں ہے، جی تو وہاں پہ ان نے مجھے بولا کہ آپ گجرانوالا وغیرہ یا اس سائڈ کا کوئی ٹائٹل فائٹ کریں. تو ہمارا ٹریننگ سیشن تھا، اسی میں ہی میں نے وہاں سے جو ہے سوئچ کر کے میں نے وہاں پہ فائٹ میں حصہ لیا جی اور میں نے اس میں گجرانوالا کا ٹائٹل جیتا. ٹوٹل میرے پاس جو لوکل ٹائٹلز مطلب کہہ لیں وہ 6 ٹائٹل ہیں، اور 2017 میں مطلب میں نے آل پنجاب کا انڈر یونین کا ٹائٹل میں نے اس میں جیت لیا. 2017 میں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. محترم طلع احمد خان صاحب، جس وقت آپ نے جس وقت آپ کو رشتے پنجاب کا خطاب ملا، آپ نے مقابلہ جیتا، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوا کہ یار میں اب اللہ کے فضل و کرم سے کہاں تک پہنچ چکا ہوں، اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ دراصل جب ٹائٹل ملا تب ظاہری بات ہے خوشی ہوتی ہے، ہمارے علاقے کو بھی بڑی خوشی ہوئی، یہاں پہ استقبالیہ ہوا، سب کچھ ہوا. اور اس ٹائم میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ زیادہ کچھ نہیں تو کم سے کم یہ کامن ویلتھ گیم وغیرہ یا اس میں تو ایک بار ملک کو ریپرزینٹ کرنا، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کلر، جی جی وہ تو ہونا ہی ہونا ہے پاکستان کلر، کیونکہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا. پر مین پرابلم جو ہمارے ملک میں ہے وہ ایتھلیٹ کی ویلیو نہیں ہے. ایتھلیٹ کو نہ تو کوئی انسان پوچھتا ہے، جی نہ ایتھلیٹ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے. میں اسپانسرشپ کے لیے بہت سے ایسے مطلب گیا ہوں، بندو کے پاس گیا ہوں، سب جگہ گیا ہوں، ایون کہ آرمی سے مجھے لیٹر آیا، جی آرمی سے بھی لیٹر آیا، میں وہاں پہ جا کے انٹرویو وغیرہ سب کچھ کیا، پر وہاں پہ بھی وہ گیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے اگر میں وہ جوائن کر لیتا. تو اس میں جا کے پھر یہ تھا کہ میں نے ڈیوٹی کرنی تھی. طلع احمد خان صاحب، رشتے سے پنجاب تک پہنچنے میں راستے میں کون سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟
کہاں کہاں پر آپ کو کوئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جگہ تک، اس مقام تک پہنچنے میں آپ نے راستے میں کتنے مقابلوں میں، تقریباً بتا دیں کتنے مقابلوں میں حصہ لے کر آپ وہاں پر پہنچے؟ دراصل اندازاً اگر لگایا جائے تو 25 سے 30 کمپٹیشن میں نے فائٹ 25 سے 30 کی ہوں گی، اور ریسلر بہت سے ہوتے تھے، ظاہری بات ہے، کرتے 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 جو ٹاپ ناچ پہ پہنچتا ہے انسان میں، اس میں بہت سی انجریز بھی ہوئی بیچ میں، بہت سے مسئلے پریشانی پھر ہر قسم کی ہوتی ہے، فائنینشیل بھی ہوتی ہے، اسپانسرشپ کے پرابلم ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایتھلیٹ ہے، اس کو اگر جب آپ کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو اس ٹریننگ سیشن میں آپ کا ایک دن میں 1500 سے 2000 تو خرچہ ہو جاتا ہے، جس میں پروٹین وغیرہ یہ سب کچھ، آپ کو اچھا کھانا سب سے مین چیز ہے، یہ سب ملا کے انسان کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اب میرے ساتھ جو باقی ایتھلیٹ تھے، ان میں اگر 2-3 کا ذکر کروں گا، اب سب کا ذکر کرنے بیٹھے تو بہت لمبی بات چلی جاتی ہے۔ ایک تھا جو کباڑ کا کام کرتا تھا، مطلب وہ دن پورا کباڑ اکٹھا کرے گا اور شام کو آ کے وہ پریکٹس کرے گا۔ اب ایسا بندہ چاہ کے بھی جو ہے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ ایک آدمی جو تھا، اس کا تندور پہ وہ کام کرتا تھا، تندور اونر نہیں تھا، وہ کام کرتا تھا، وہ مہینے کا یہی 35 سے 4000 سے زیادہ نہیں کما سکے گا، تو وہ تو اپنی خوراک نہیں پوری کر سکتا، پر کیا وہ اپنے شوق کے اس پہ آ کے اچھا خاصا وہ اپنی محنت کر رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے۔ پر ہمارے ملک میں یہ ہے کہ سپورٹ اگر ہو تو ہمارے اس علاقے سے، ہمارے یہ پٹوار سے ہی ایسے ایتھلیٹ ہیں ہمارے یہاں کہ وہ بالکل دنیا کو ہلا دیں، ایسے ایتھلیٹ ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو جب آپ جوں اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھتے گئے، تو کون سی ایسی شخصیات آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں جو آپ کو آگے کی طرف دکھا دیتی رہی؟ سر، سب سے زیادہ جو سپورٹیو میرے ساتھ رہی ہیں نا، وہ میری والدہ رہی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو پھر میرے کوچ اور میرے جم ٹرینر ہی رہے۔ مین چیز ہوتی ہے انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جم وغیرہ، ایکسرسائز وغیرہ، یہ چیزیں بعد میں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ آپ زیادہ ٹائم گھر میں گزارتے ہیں، گھر میں اگر آپ کو وہ سپورٹ ملے گی، ہر کام ملے گا، تو آپ ایزی ہو کے کھیلیں گے۔ مجھے جہاں تک سپورٹ ملی، میں کھیل سکا، سب کچھ کیا، پر میری رکاوٹ جو آئی وہ بھی اسی وجہ سے آئی کہ میرے پاس سے سپورٹ ہٹ گئی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے خود محسوس ہونے شروع ہو گیا کہ بھائی ہم اب آگے نہیں کھیل سکتے، کیونکہ آگے اس گیم کا بہت زیادہ خرچہ ہے۔ اب ایج ایسی ہمارے جو معاشرے میں ہے کہ 20-22 سال سے 25 سال کے، بس لاسٹ 25 سال ہے، 25 سال کے بعد آپ ایکٹیویٹی کوئی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے وہی جو ایک رجحان چل رہا ہے، آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ نے بس پھر آگے آپ کی زندگی جو نارمل جس طرح سب کی گزرتی ہے۔ ایتھلیٹ میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 2 دہائیاں دینی پڑتی ہیں، پھر وہ جا کے ایتھلیٹ بنتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، جن کا دنیا پہ مطلب کیا ہے ایک نام چلتا ہے۔ 15 سے 25 سے 35 سال۔ اس وقت آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس ٹائم میری ایج ہے 25 سال۔ وہ اس میدان میں قدم رکھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس میدان میں نے قدم رکھا تھا تو میری ایج تھی 17 سال، اندر 18 مطلب تھا میں اس ٹائم پہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک وہ ایسی عمر میں اس میدان میں قدم رکھا جہاں پر آپ جس طرف جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مقام حاصل کیا ہے۔ اس پہ کوئی آپ کے خاندان میں آپ سے پہلے باپ دادا کے زمانے میں یا کوئی ایسا کوئی ریسلر اس طرح کا کوئی شوق رکھنے والا بندہ موجود تھا؟ اس طرح شوق مطلب کہہ لیں کہ کسی نے پروفیشنل نہیں کام کیا، تو باقی جو میرے دادا تھے، میرے دادا کے بھائی وغیرہ یہ سب کچھ، تو ان کے بارے میں سنا کرتے تھے ہم کہ وہ کبھی کبھار وہ کلائی پکڑنا اور یہ سارا کام مطلب شغل وغیرہ میں کرتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ پروفیشنل کرتے تھے۔ پروفیشنل مطلب میں نے ایک کیا رستے پنجاب ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارے علاقے کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر، آپ کے خاندان والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو کیا علاقے میں، خاندان میں لوگوں نے آپ کے اس اقدام کو، اس فیلڈ کو سراہا ہے؟ بالکل، ہمارے علاقے میں تو کہہ لیں کہ یہ پٹوار کا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ زور آزمائی کو بڑا ویلیو دی جاتی ہے اور بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر انسان یہاں پہ دیکھیں آپ، جیسے یہاں پہ لوکل میلے پہ جو انسان پتھر اٹھاتا ہے
وہ پورے علاقے میں ایک مشہور ہوتا ہے جی اور وہ اس علاقے کی اس بندے کی بڑی عزت ہوتی ہے. عزت ہوتی ہے. اس معاملے میں اب یہ ہے کہ میں بھی جب یہاں پہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو مجھے اگر میرا نام نہیں جانتے تو مجھے شکل سے پہچانتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ لڑکا تھا, یہ فائٹ وغیرہ جیتا تھا. ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور یہ ہے کہ ہر جگہ جا کے وہ سراہتے ہی ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے اور اپنے گاؤں کا نام مشہور کیا. ماشاءاللہ. محترم طلحہ احمد خان صاحب, آئندہ کے کیا پلان ہیں؟ آئندہ کے پلان ابھی تھوڑا بریک میں نے لیا 2017 کے بعد, جس کی وجہ سے میں تھوڑا آف سیزن میں گیا تو ویٹ وغیرہ کا ایشو ہو گیا میرا بہت زیادہ. تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. تھوڑا پرابلم تھی, ابھی وہ سیٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ دوبارہ سے ایکسرسائز وغیرہ سٹارٹ کر کے انشاءاللہ جہاں تک جا سکے, انٹرنیشنل لیول پہ گئے یا جہاں تک, مطلب کہہ لیں کہ میری زندگی کا ایک ایم ہے کہ ایک بار انٹرنیشنل لیول پہ تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے. وہ بے شک میں جس ایج میں مرضی جا کے کھیلوں اور جیسے مرضی کھیلوں, یہ اپنا تیار کر, یہ میں نے بالکل ایم کیا ہے کہ ایک نہ ایک بار جو ہے نا پاکستان کلر پہن کے میں نے انٹرنیشنل لیول میں جانا ہی جانا ہے. رستے پنجاب تو ماشاءاللہ آپ بن ہی چکے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. رستے پاکستان بننے کے لیے آپ نے کوئی پلان ترتیب دیا رکھا ہے؟ فی الحال تو ایسا کوئی پلان میں نے ترتیب نہیں دیا. فی الحال کیا پرابلم ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ میں نے ایک بریک لیا بیچ میں, اور جب ایک ایتھلیٹ بریک لیتا ہے تو وہ ایکسرسائز وغیرہ سے بہت دور تھا میں, تو اس وجہ سے کہ بالکل اسٹیمنا ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ دوبارہ سے ری بلڈ ہونا پڑتا ہے. اب آہستہ آہستہ مجھے تقریباً میرا جو اندازہ ہے مجھے 2 سال تو لگیں گے دوبارہ سے ایک اسٹیمنا بلڈ کرنے میں. ظاہری بات ہے کہ ایک ایتھلیٹ کا اسٹیمنا ہی ہوتا ہے سب کچھ, اسٹیمنا اور باڈی شیپ وغیرہ. تو اس کے بعد انشاءاللہ جب ہو گئے تو اگر چانس ملا تو انشاءاللہ ہم کھیلیں گے. محترم طلحہ احمد خان صاحب, ماشاءاللہ آپ کو نے اپنے علاقے کے لیے ایک نام اور مقام پیدا کیا ہے. ماشاءاللہ آپ نوجوان بھی ہیں, آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں, تو کیا آپ اپنے علاقے میں اپنے آس پاس موجود نوجوان جو سب کچھ چھوڑ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, غلط کاموں پر لگ, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو نوجوان نشے تماشے یا یہ ڈرگز وغیرہ, آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. آج کل سگریٹ اسموکنگ یا کوئی بھی ڈرگ ہے تو وہ ٹرینڈ ہے. آج کل کے جو لڑکے ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں یا ہم مطلب ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بری چیز ہے. یہ چیز آپ کو ابھی کچھ فرق نہیں کرے گی, پر یہ آپ کو پے کرنی ہوگی جب تھوڑا آپ کی ایج گرے گی. اب ایسا نوجوان جو ہے 30-35 سال کی عمر میں ایسا لگتا ہے کہ 80 سے 90 سال کا, وہ بالکل ختم ہے. ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ اس کام سے نکلیں. ہیلتھی ایکٹیویٹی کوئی بھی ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ ریسلنگ ہی کریں, آپ فٹ بال کھیلیں, آپ والی بال کھیلیں, آپ کرکٹ کھیلیں. ہیلتھی ایکٹیویٹی کوئی بھی, اسپورٹس کوئی بھی ہے نا, اگر آپ اسپورٹس کو ٹائم دیں گے تو وہ پے بیک کرے گی آپ کو. اس میں آپ کی صحت اچھی رکھنی ہے. آپ یہاں پہ کتنے ایتھلیٹ, ابھی میں آپ کو ہمارے اس گاؤں میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ ان کی ایج 60-70 پلس ہے, پر ان کا اسٹیمنا اور ان کی جو باڈی کنڈیشن ہے وہ آج کل کے بہت سے جوانوں سے بہتر ہے. محترم طلحہ احمد خان صاحب, چلتے چلتے آخری ایک بات بتا دیں ہمارے سننے والوں کو کہ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت صحت عطا کر رکھی ہے, اس صحت کے لیے, یہ صحت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس صحت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دوں. میرے کوچ نے مجھے بات بتائی تھی کہ آپ کی جو صحت ہے, جو آپ کا باڈی وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ ڈسپلن سے بنتی ہے. ڈسپلن سب سے مین چیز ہوتی ہے. آپ کا صبح اٹھنے کا ڈسپلن, یعنی صحت بنانے کے لیے بھی, اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے بھی نظم و ضبط کی ضرورت پڑتی ہے. نظم و ضبط کی ضرورت آپ کو ہر چیز میں پڑتی ہے. اگر آپ کہیں جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں ٹائم سے جانا ہے, ٹائم سے واپس آنا ہے. ڈسپلن وہاں پہ بھی چاہیے آپ کو. اسی طرح آپ کی زندگی, صحت آپ کی ہوگی تو آپ کے سب کام ہوں گے. اسی لیے صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ڈسپلن. اب ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے دوپہر کا, ہمارے یہاں ایسے کرتے ہیں کہ بہت سے بندے جو ایک دن میں 2 بار کھانا کھا رہے ہیں صرف, اور بولتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. اب آپ کو ٹائم نہیں مل رہا, اپنی صحت کے لیے نہیں مل رہا, پھر آپ کے لیے بندہ اب کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ اپنے ساتھ سیریس نہیں. پھر اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ
شوگر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. کس وجہ سے بنتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. وہ بھوک وغیرہ کو چائے سے روک دیتے ہیں, وقت چائے کا کپ پی لیا, بھوک ختم کر دی. اب میرا یہ کلیہ ہے کہ میں سفر میں بھی ہوں تو میں نے اپنے کھانے پینے پہ اس چیز پہ کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں. جس کنڈیشن میں جیسی مرضی کنڈیشن ہے, میں نے اپنا کھانے پینے کا جو ٹائم ہے اس پہ, اور بالکل کھانا ہمیشہ جو ہے, کیونکہ کھانے کے لیے انسان کماتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ اچھا, صاف ستھرا اور اچھی ڈائٹ, خوراک ہمیشہ اچھی ہو. خوراک کیونکہ ہر انسان جو وہ جیسے گاڑی ہوتی ہے, اگر آپ اس میں پیٹرول اچھا ڈالیں گے وہ اچھا چلے گی. آپ کی باڈی بھی سیم ہے. اگر آپ اس میں اچھی خوراک ڈالیں گے, پھل فروٹ استعمال کریں گے, میٹ وغیرہ کا استعمال کریں گے تو وہ اچھی چلے گی. اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ سگریٹ, نشہ تماشا یا کوئی بھی ایسی جس کو ہارمفل چیز ہے وہ استعمال کریں گے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے تحصیل کلر سیداں کا فخر, دوپہرن کلاں ہمارے پورے بہتا پٹوار کا فخر طلحہ احمد خان صاحب. ماشاءاللہ یہ پنجاب کی سطح تک ریسلنگ کے مقابلے جیت چکے ہیں, اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو قسمت پنجاب کا خطاب بھی مل چکا ہے. اور ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمت کر کے, محنت کر کے ہمارے کلو سیداں کا نام فخر سے بلند کیا ہے, اس طرح یہ پاکستان کا نام بھی فخر سے بلند کریں گے. اور جس طرح نوجوانوں کو انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا کہ نوجوان اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی ٹپس استعمال کریں. اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کو آپ نے ملوث خاطر رکھنا ہے. جب وہ آپ کسی بھی میدان میں نظم و ضبط کو چھوڑ دیں گے, اس کو ایک سائڈ پر کر دیں گے, تو آپ کسی والے سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. میری گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے اس طرح کے نوجوان جو پنجاب, ہمارے چاروں صوبوں, ہمارے ملک پاکستان کا فخر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے ایک مقابلے جیت کر, ہمت کر کے, محنت کر کے ملک کے لیے نام کمایا ہوتا ہے. ان کو سرکاری سطح پر روزگار دیے جائے, ان کو سرپرستی کی جائے کسی بھی والے سے ان کی, اور ان کو ماشاءاللہ باعزت اور ایسے روزگار دیے جائیں جہاں پر یہ گورنمنٹ کی, عوام کی بھی خدمت کر سکیں اور اپنے علاقے کی خدمت بھی کر سکیں, اور اپنے پاکستان کا, اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکیں. محترم طلحہ احمد خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہمارے نوجوانوں کو صحت کے حوالے سے, نظم و ضبط کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں بتائی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ سے آپ کو اجازت دیں. خدا حافظ.